حدیث میں ہے الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی کافر جو ماتحت رہ رہا ہے، جیسے یہاں پاکستان مسلمانوں کی حکومت ہے، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، جس نے کسی ذمہ کافر معاہد پر ظلم کیا، ایک بات اب ان تک یا اس کی حق تلفی کی، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ، یا اس سے کوئی چیز اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس سے لے لی، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیا، فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کافر کا حمایتی وکیل بن کر اللہ کے دربار میں مسلمان کے خلاف کیس لڑوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ کافر پر بھی ذرہ تکلیف دینا یہ اسلام دوارا نہیں کر۔ اور سنو، مصر کا گورنر درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ذمہ کافر جزیہ جمع کرا رہے تھے نمبر وار، دھوپ تھوڑی تھی، وہ دھوپ میں بیٹھے تھے۔ یہ ایک معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے، مسلمان ان کے بہت کام کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، معمولی سا، چند جرم ہوتے ہیں۔ وہ باری باری آ کے جمع کرا رہے تھے۔ یہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا گورنر، مسلمانوں کا عامل، اور لوگ دھوپ میں بیٹھے تھے کافر۔ ایک صحابی کا گزر ہوا، اس نے یہ منظر دیکھا، آ کے اس گورنر صاحب کو ڈانٹ دیا، ارے تجھے نبی کی حدیث نہیں معلوم؟ ان اللہ يعذب الذین يعذبون الناس فی الدنیا، اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ کافر عذاب کیا دینا، سایہ تھا ہی نہیں، وہ کیا کرتا؟ پھر بھی صحابی ڈانٹ رہا ہے، مسلمان گورنر کو صحابی ڈانٹ رہا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے نبی کی حدیث کا؟ اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، سارا مجمع، ساری دنیا، ہم ذرہ برابر بھی کسی کو تکلیف نہ دیں میں، ورنہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم یہ نبوی اخلاق ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہتے ہیں۔ نبوی زندگی اگر آ جائے، ساری دنیا میں امن ہی امن ہو جائے، امن ہی امن۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، ذرا ذرا سی چیز پہ لڑنا، ذرا ذرا سی چیز پہ لڑنا، پھر ہوش ٹھکانے آ جائے، ہوش ٹھکانے آ جائے۔ کسی کا حق نہیں دبائے گا، بہنوں کا حق نہیں دبائے گا۔ ہاں، بہنوں کا کبھی حق نہ دبانا، ان کو وراثت میں پورا حصہ دو۔ وہ حرام کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کسی کی ہے وہ ہماری ہے ہی نہیں، ہماری بہن ہے، اس کا جو قرآن نے کہا ہے وہ روزی اللہ کے پاس ہے، وہ لے جائے گی، اللہ اپنے خزانوں سے روزی دے گا۔ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دینی، کیونکہ ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہو گیا بس۔ اور یہ دین پھیلانا ہے جو پہلے تفصیل سے عرض کر دیا، پھرنا ہے، پھرانا ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے۔ خود بھی پھریں دوسروں کو، تاکہ ہمارے ذریعے یہ پیارے پیارے طریقے نبی علیہ السلام کے ساری دنیا میں زندہ ہو جائیں، اور ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں، ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں، اے ساری دنیا والو، اب آخری باتیں ہیں، اے ساری دنیا والو، ہم تم سے مال نہیں چاہتے، سارے مال والوں کو ہم کہہ رہے ہیں، ہم تم سے مال نہیں چاہتے، ساری دنیا کی حکومتوں والوں کو کہہ رہے ہیں، ہم تم سے حکومتیں نہیں چاہتے،
تمہارے کسی عہدہ ہم اس کے طلبگار ہے ہی نہیں. ہم تمہاری ہدایت چاہتے، تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں ملے، تمہیں عرش کا سایہ ملے. ہم ساری دنیا کے بادشاہوں کو کہتے ہیں تمہاری حکومتیں تمہیں مبارک. ہماری آپ سب سے مجمع سے بھی گزارش ہے، ہم حکومتوں والوں کے پاس اپنے مطالبے نہ لے کے جایا کریں. جو مطالبہ ہو اللہ سے نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، بس نفل پڑھو اللہ سے مانگو. ہم کسی سے کوئی عہدہ نہیں چاہتے، کھوٹی کوڑی نہیں چاہتے، بلکہ ہم ہدایت چاہتے ہیں. ہم تمہاری ہدایت کے لیے جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ لے کر سال سال کے لیے گھر چھوڑ کر، بیوی چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، آج کل ایک ایک ملک کا تقریباً لاکھ لاکھ خرچہ آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا خرچہ بھی آئے تو ہم تمہاری ہدایت کے لیے اپنی خون پسینے کی کمائی یہ خرچ کر دینا تمہاری ہدایت کے لیے، یہ ہم اپنی سعادت سمجھ، ہمارے لیے یہ سعادت ہے. ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، تمہاری قبر جنت کا باغ بنے، سارے مالدانوں کی، سارے حکمرانوں کی، سارے عہدے والوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی. ہم ساری دنیا میں جماعتیں بھیج رہے ہیں، ساری دنیا میں. کیا ہم ساری دنیا کی حکومتیں لے لیں گے؟ سوچے تو صحیح. یہ فقیر 10 آدمی تھوڑا تھوڑا خرچہ لے کے نکلے اور خرچ کر کے آ گئے، یہ حکومتیں لینے جا رہے ہیں. ساری دنیا میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں. کیا ہم ساری دنیا کے حکمران بننا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. ہم سب کی ہدایت چاہتے ہیں. جو ہمیں مارنا چاہے ہم اسے مارنا نہیں چاہیں گے، ہم اس کی ہدایت چاہیں، ہم اسے جنت دلوانا چاہیں. اس کے لیے تیار ہو. ساری دنیا کو ہدایت ملے اور ذریعہ ہم بن جائیں. اپنی جان لگانا، مال لگانا تیار ہو.